بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، امام حسین کی شہادت کے بعد یزید نے یہ حکم نافذ کروا دیا کہ اولاد رسول کے جوانوں کی لاشوں سے سروں کو کاٹ لو اور ان کی لاشوں پر گھوڑوں کو دوڑاؤ، اور رسول اللہ کی نواسیوں اور بیٹیوں کو اور ان کے خاندان کی عورتوں کو بے پردہ کر کے ان کے جوانوں کے کٹے ہوئے سروں کے ساتھ میرے شہر شام لے کر آؤ اور میرے دربار میں پیش کرو۔ میں دنیا کو بتاؤں کہ میں نے اس خاندان کا کیا حشر کیا۔ ان کے جوانوں کو مار دیا اور ان کی عورتوں کو بے پردہ کر دیا، بس آل رسول کو قید کر دیا گیا۔ کٹے ہوئے سروں کے ساتھ رسول اللہ کی نواسیوں کو بازاروں اور بدنام گلیوں سے گزارا گیا۔ جب شام پہنچے تو یزید نے یہ پیغام بھجوایا کہ رسول اللہ کے خاندان کو شہر سے باہر ٹھہراؤ، پہلے میں اپنا شہر شام سجا لوں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ یزید نے لوگوں کو یہ حکم دیا کہ جیسے عید کے دن نئے کپڑے پہنتے ہو ویسے نئے کپڑے پہنو، شہر کی ہر گلی اور چوراہے کو سجاؤ، اور سب سے کہا اپنی چھتوں پر چڑھ جاؤ، اور جب اولاد رسول اولاد علی شام میں داخل ہو تو ان کو پتھر مار کر ان کا استقبال کرو، ان کو بتاؤ کہ ان کی اوقات کیا ہے۔ 3 دن تک رسول اللہ کی بیٹیاں شہر سے باہر غریبوں اور بے وارثوں کی طرح بیٹھی رہی۔ بس جب شہر شام پورا سج گیا، لوگ سب تیار ہو گئے، تو رسول اللہ کی بیٹیوں کو بلایا گیا۔ کہیں سے کوئی پتھر مارتا ہے، کہیں سے کوئی گرم پانی پھینکتا ہے، کہیں سے کوئی توہین کرتا ہے۔ وہ تمام الفاظ رسول اللہ کے خاندان والوں نے برداشت کیے۔ امام حسین کا سر نوکے نراب پر بلند ہو کر قرآن کی تلاوت کرتا رہا۔ لوگ تماشا دیکھ رہے ہیں کہ یہ کس قسم کا اثر ہے کہ سر حسین نیزے پر سوار ہے پھر بھی اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ بس جب سید زادیاں اور امام سجاد قیدی ہو کر یزید کے دربار پہنچے تو اس وقت یزید خوشی سے جھوم رہا تھا۔ اتنے میں کسی نے امام حسین کا کٹا ہوا سر یزید کے سامنے پیش کیا۔ یزید اپنے ہاتھوں میں لاٹھی لے کر امام حسین کے لبوں پر مارتا رہا اور ہنس ہنس کر یہ کہہ رہا تھا کہ کاش آج میرا بابا زندہ ہوتا، کاش آج میرا دادا زندہ ہوتا، تو میں ان کو بتاتا کہ میں نے بنی ہاشم کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ رسول اللہ کے نواسوں کی توہین کر ہی رہا تھا، اتنے میں یزید نے یہ سوچا کہ اللہ نے مجھے بڑی عزت دی ہے۔ درباری خطیب سے کہا کہ آؤ ممبر پر اور دنیا کو بتاؤ کہ بنو امیہ اس زمین پر کیا مرتبہ رکھتا ہے۔ وہ بکا ہوا خطیب ممبر پر آیا اور یزید کی شان میں قصیدے گانے لگا۔ اتنے میں امام سجاد زنجیروں میں جکڑے ہوئے کہنے لگے، اے خطیب، افسوس ہے تم نے مخلوق کو راضی کرنے کے لیے اپنے خالق کو ناراض کیا ہے، بس تم نے اپنا ٹھکانہ دوزخ بنا لیا ہے۔ پھر امام سجاد نے یزید کی طرف دیکھا اور کہا، اے یزید، مجھے بھی اجازت دے کہ میں اپنے خاندان کا تعارف کرواؤں۔ لوگوں نے کہا، یزید، یہ بیمار جو اپنی بہن بیٹیوں کے ساتھ رسوا کھڑا ہے، یہ تمہارے سامنے کیا کہے گا، دے دو اس کو بھی اجازت۔ بس یزید تکبر کے نشے میں مست کہنے لگا، آؤ اپنا تعارف کرواؤ۔ امام سجاد زنجیروں میں جکڑے ہوئے ممبر پر آئے اور فرماتے ہیں، تعریف اس اللہ کی جو تعریف کے قابل ہے۔ اے لوگو، اللہ نے ہمیں 6 چیزیں عطا فرمائی اور 7 چیزوں سے ہمیں برتری حاصل ہے۔ وہ 6 چیزیں یہ ہیں: علم و حکمت، علم و بردباری، سخاوت و بلاغت، شجاعت و بہادری، اور مومن کے دلوں میں محبت و مودات۔ اور ہماری 7 فضیلتیں یہ ہیں کہ اللہ کا رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے ہیں، امت کے صدیق اور جواں مرد علی و جعفر ہم سے ہیں۔ روز محشر اللہ نے یہ اعزاز ہمارے خاندان کو بخشا ہے کہ جب تک علی حوض کوثر کا جام نہ پلائیں کوئی جنت میں نہیں داخل ہوگا۔ رسول اللہ کے شیر حمزہ بن عبد المطلب ہم میں سے ہیں۔ رسول اللہ کی اولاد جن کو اللہ نے جنت کا سردار بنایا وہ حسن و حسین ہم میں سے ہیں۔ اللہ نے جس عورت کو تمام عورتوں کی سردار بنایا وہ رسول اللہ کی بیٹی فاطمہ ہم میں سے ہیں، اور جو آخری حجت زمانے پہ قائم ہوگی وہ مہدی ہم میں سے ہیں۔ اے لوگو، جو مجھے جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو نہیں جانتا
اس کو میں اپنا حسب و نسب بتاتا ہوں۔ میں مکہ کا فرزند ہوں، میں زمزم و صفا کا فرزند ہوں، میں اس کا فرزند ہوں جس نے اپنی ابا سے حجر اسود اٹھایا اور خانہ کعبہ کی دیوار پر لگایا۔ میں اس کا فرزند ہوں جس کو اللہ نے معراج پر بلایا۔ اے لوگو، میں اس محمد کا فرزند ہوں جس کو اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں پر فضیلت بخشی ہے۔ میں اس کا فرزند ہوں جس پہ اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں۔ میں اس کا فرزند ہوں جو وحی خدا کے سوا بولتا نہ تھا۔ ہاں، میں اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرزند ہوں۔ میں اس علی و مرتضیٰ کا فرزند ہوں، وہ علی جس کی وجہ سے کافروں نے کلمہ پڑھا۔ میں اس فاطمہ کا بیٹا ہوں، میں اس فاطمہ کا بیٹا ہوں کہ جب وہ دربار آتی تو اللہ کے رسول کھڑے ہو کر تعظیم کیا کرتے تھے۔ میں حسن و حسین کا فرزند ہوں جن کو اللہ کا رسول اپنے کندھوں پر سوار کر کے دنیا کو بتایا کرتے تھے کہ یہ حسن و حسین مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں۔ میں اجر رسالت کچھ نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ میری اولاد سے محبت کرو۔ میں اس کٹے ہوئے سر کا وارث ہوں، میں اس خون میں رنگین کفن کا وارث ہوں، اس غریب کا بیٹا ہوں جس کو 3 دن بھوکا پیاسا رکھ کر کربلا کی زمین پر قتل کیا گیا۔ میں اس غریب کا بیٹا ہوں جس پہ نماز میں حملہ کیا گیا، اس کے سر سے امامہ اتار کر ان کا سر کاٹ کر ڈیر پر بلند کیا گیا۔ میں اس غریب کا بیٹا ہوں جس کی لاش پر گھوڑے دوڑائے گئے۔ میں ان رسول اللہ کی بیٹیوں کا وارث ہوں جن کو قیدی بنا کر تمہارے سامنے لایا گیا۔ بس بات جب یہاں تک پہنچی، لوگ رونے لگے، اپنا سر پیٹنے لگے کہ یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ظلم ہو گیا۔ یزید نے دیکھا کہ کہیں بغاوت نہ ہو جائے، اپنے وزیر سے کہا، جاؤ اذان دو۔ اتنے میں مؤذن نے اذان دی۔ جیسے ہی اللہ اکبر کی صدا بلند ہوئی، امام سجاد نے کہا، اللہ سے بڑھ کر کوئی چیز بزرگ و برتر نہیں۔ اذان دینے والے نے جب اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا تو امام سجاد نے کہا، بے شک اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں، اور اس کی گواہی ہم نے خون سے دی ہے۔ رسول اللہ کی ان نواسیوں نے بے پردہ ہو کر پتھر کھا کر دی ہے۔ اتنے میں اذان دینے والے نے کہا، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ بس یہ کہنا تھا۔ امام سجاد نے یزید کی طرف دیکھا اور کہا، اے یزید، بتا یہ محمد ہمارے جد ہیں یا تمہارے جد؟ یہ محمد اس کٹے ہوئے سر کے لب چومتا تھا، یہ محمد اسی حسین کو اپنے کندھوں پر سوار کرتا تھا جس کا سر تم نے کاٹا ہے، اور اسی محمد کی بیٹیوں کو تم نے بے پردہ کر کر بازاروں میں پھرایا ہے۔ اسی محمد کا خون میری رگوں میں بہتا ہے، اسی محمد کا خون اس کٹے ہوئے گلے سے آج بھی بہتا ہے۔ بس لوگوں کے ذہنوں میں بغاوت نے جنم لے لیا، اور یزید نے کہا، جاؤ اس حسین کے بیٹے علی کو قید کر دو اور ان عورتوں کو بھی قید خانے میں ڈال دو۔ رسول اللہ کے خاندان کو دربار سے لے جا کر قید خانے میں ڈال دیا گیا، اور امام سجاد کے خطبے کا یہ اثر ہوا کہ اس دن سے لے کر آج تک ہر نیک انسان اس یزید ملعون پر لعنت کرتا ہے اور مظلوم حسین سے پیار کرتا ہے۔ سلام ہو بیمار کربلا جناب امام زین العابدین پر۔ پیارے دوستو، آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اگر اس واقعے میں کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے معاف فرمائے، کیونکہ وہ بڑا مہربان اور معاف کرنے والا ہے۔ آمین ثم آمین۔ پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر کے آل نوٹیفیکیشن کو آن کرنا مت بھولیے، تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ دوستوں کو بآسانی مل سکے۔ تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔